میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خانہ دل آباد رہے کتاب ہے، حضرت مولانا پیر فقیر صاحب ذوالفقار نقشبندی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میرے بھائیو، دل کے کان سے اس واقعے کو سننا، اس واقعے سے عبرت لینا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کسی ایک گاؤں کا، ایک بڑا گاؤں کا، آپ سمجھے کہ موضع کے روپ میں ایک بڑا سا گاؤں تھا، اور اس گاؤں کے اندر ہر مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے، ہر مذاہب کے، ہر ادیان کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے اندر تمام ادیان کے لوگ رہا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا، اور ایک موجوس گاؤں کے اندر ایک موجوسی تھا، ایک موجوسی تھا جو کہ آگ کا پوجا کرتا تھا، پرستش کرتا تھا۔ ان کا گھر بالکل راستے کے بازو میں تھا، راستے کے قریب تھا، اور وہ راستہ عام تھا، اس راستے میں تمام لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ روزہ داروں کا بھی آنا جانا ادھر سے ہوتا تھا، غیر روزداروں کا بھی آنا جانا ادھر سے ہوتا تھا۔ اور جس موجوسی کا جو گھر راستے پر تھا، اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، ایک نوجوان بیٹا تھا، جوان تھا، طاقتور تھا، اور وہ نوجوان بیٹا روڈ پہ، یعنی اپنے دروازے پہ جو روڈ کے قریب تھا، بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ ان کی باپ کی نظر پڑتی ہے کہ میرا بیٹا ایک ایسے راستے کے بازو میں میرا گھر ہے جہاں سے ہر طریقے کے لوگ گزر رہے ہیں، اور وہ گھر سے باہر دروازے پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اور باپ کو گرا گزرتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں تمام ادیان کے لوگ ہیں، اس راستے میں جو ہے ہمارے مسلمان بھائی بھی گزرتے ہیں، ان کا متبرک مہینہ چل رہا ہے، ان کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے گاؤں میں ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھ رہے ہیں، وہ سحر کرتے ہیں، پورے دن کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ہمارا بیٹا جو ہے روڈ پر، روڈ کے کنارے بیٹھ کر کے اپنے دروازے میں کھلے عام جو ہے کھانا کھا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی ادھر سے گزرے گا، میرے بیٹے کی کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے من کے اندر لالچ ہوگی، اس کے منہ کے اندر پانی بھر آئے گا، ان کے روزے کے اندر تکلیف ہوگی، وہ موجوسی کہنے لگتا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اٹھ جا، بیٹا اٹھ جا، کھانا کھانا ہو تو گھر کے اندر جا کے کھا، عام راستے میں مت کھا، گھر ہمارے روڈ کے کنارے ہے تو کیا ہوا، رمضان کا پوتر مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بیٹا تم جانتے ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھ رہے ہیں، تم ایسے کھلے عام مت کھاؤ، تمہارے کھانے سے ان بھائیوں کو تکلیف ہوگی، ضرر پہنچے گا، اس وجہ سے بیٹا تم گھر کے اندر چلا جا، گھر کے اندر جا کر کے کھا۔ بیٹا نہیں جاتا ہے، باپ کو غصہ آتا ہے، بیٹا نے باپ نے بیٹا کو ایک تھپڑ لگاتا ہے، بیٹا گھر کے اندر چلا جاتا ہے، وقت گزر جاتی ہے، سال گزرتا ہے، اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اس موجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور سے دل کے کان سے سننا، اس موجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چل بستا ہے، اور پھر ان کا کریا کرم کر دیا جاتا ہے، تجہیز و تفریح کر دیا جاتا ہے، کفن دے دیا جاتا ہے، اور ان کو قبر کے گڑھے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اتفاق سے ایک مسلمان کی زیارت ہوتی ہے، اتفاق سے وہ موجود ایک مسلمان کی زیارت میں خواب میں آتا ہے، اور اس مسلمان خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میرے گاؤں کے رہنے والے فلاں موجوسی جو ہے جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے، عیش و آرام جنت میں کر رہا ہے۔ وہ مسلمان پوچھنے لگتا ہے کہ بھائی تم نے تو دنیا کے اندر آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، آپ کو اپنا ایشور مانتے تھے، آپ کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن تم جنت میں پھر رہے ہو، جنت میں گھوم رہے ہو، آخر تیری عبادتیں کیا تھی، وجہ کیا ہے کہ تم جنت میں گھوم رہے ہو؟ تم نے زندگی میں کبھی بھی خدا کو نہیں مانا، نبی کو نہیں مانا، پھر تم جنت میں کیوں کر گھوم سکتے ہو، کیسے گھوم سکتے
जानते हो? उस मजूसी ने कहा कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है, बस मैं अगर तुम्हें बताऊं सिर्फ एक छोटी सी बात है। ख्वाब के अंदर उस मुसलमान को उस मजूसी ने कहा कि भाई दरअसल बात यह है कि तुम लोगों का रमजान मुबारक का महीना चल रहा था, रमजान मुबारक का महीना चल रहा था। मेरा बेटा जो है, तुम जानते हो कि मेरा घर जो है रोड के किनारे पर है। मेरा बेटा इत्तेफाक से रमजान के महीने में खाना ले करके घर से बाहर दरवाजे पर बैठा, जहां से हमारे मुसलमान भाइयों का गुजर होता था। हर तरीके के लोग आया जाया करते थे। मुझे मेरे बेटे की ये करतूत काफी गिरा गुजरी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बेटे को रोका, मैंने बेटे को मना कर दिया कि बेटा घर के अंदर जा करके खा, घर के अंदर जा करके खा। मेरे मुसलमान भाई का रोजा चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है। मेरे बेटे ने नहीं माना तो मैंने अपने बेटे को थप्पड़ भी लगाई। मेरा बेटा घर को चले गया। मेरी ये आदत जो है खुदा को इतना पसंद आ गया, इतना महबूब लगा, खुदा को इतना पसंद आया कि मुझे उस अमल की वजह से मरते वक्त अल्लाह ने मेरे जुबान से कलमा को जारी कर दिया। मरते वक्त अल्लाह ने मेरे जुबान से कलमा तय्यबा जारी कर दिया और मेरी मौत जो हुई, मेरी रूह जो कब्ज़ हुई, वो ईमान की हालत में हुई। और वही अमल है भाई, उसी अमल की बरकत से अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिला कर दिया। अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, मेरी बरसों की गुनाहों को माफ कर दिया और अल्लाह ने मुझे इकराम किया, मेरा इकराम किया, मुझे इज्जत से नवाजा और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, जरा इस वाक़ये से इबरत लो, इस वाक़ये से इबरत लो। आज हमारे यहाँ होता क्या है, अगर रोज़ा नहीं रख पाते हैं तो खुले आम खाने पीने का रिवाज बन चुका है, खुले आम खाने पीने का रिवाज बन चुका है। मेरे भाइयों, इस वाक़ये